اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ہاتھین وزراء جی کی ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بیک گراؤنڈ آف مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز 1909 کے بارے میں، یعنی 1919 عیسوی میں جو کنسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوئی تھی انڈیا کے ایکٹ میں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیونکہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت طویل ہے۔ جب تک آپ ان ریفارمز کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو یہ مکمل ریفارمز سمجھ نہیں آ سکتی۔ لو جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ورلڈ وار 1 کے بارے میں۔ 1914 عیسوی میں ورلڈ وار 1 وہ چھڑ گئی تھی، جس میں برطانیہ، امریکہ، روس وغیرہ یہ اتحادی تھے، تو ان کے مقابلے میں جرمنی، آسٹریا، جاپان اور ترکی وہ اتحادی تھے۔ تو اس میں جنگ میں تقریباً 1 ملین انڈینز یعنی 10 لاکھ سے زیادہ جو انڈین جو سولجر تھے انہوں نے شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ جو بر صغیر کے جو خزانے کا منہ تھا وہ انگریزوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ مطلب اب یہ ہے کہ جو اس جنگ عظیم میں جو ہندوستانیوں نے مدد کی، ایک تو انہوں نے مال سے مدد کی، ایک نمبر 2 اپنی جانوں سے مدد کی۔ تو اب اتنا کچھ کر رہے تھے ہندوستانی، تو ان کی بھی کچھ ڈیمانڈ تھی کہ ایسی کچھ ہماری ڈیمانڈ پوری کی جائیں جو ہمارے لیے سیلف گورنمنٹ کی طرف ایک قدم ہو، یعنی ایک خود مختار وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ ہندوستان میں قائم کی جائے، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کی یہ مدد کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بیت المقدس میں جو فوجیں داخل ہوئی تھی، وہ جو آرمی تھی وہ ٹوٹل ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر مشتمل تھی، وہ انگریزوں کی جانب سے وہ لڑ رہے تھے۔ تو اس میں کہاں کہاں پہ انڈین جی فوج بھیجی گئی تھی؟ فرانس میں بھیجی گئی تھی، ایسٹ افریقہ میں، میسوپوٹیمیا جو عراق، شام، حجاز کا جو علاقہ ہے، اس میں یہاں پر مسلمان آرمی کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بیت المقدس کو بھی اس ہندوستان کی جو مسلم آرمی نے فتح کیا تھا۔ تو بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے، وہ بھی ایک انگریزوں کی جانب سے۔ تو ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ اس کے بدلے میں ہمارے ہندوستان میں کیا ہونی چاہیے، سیلف گورنمنٹ یہاں پر بنائی جائے، تو یعنی وہ خود مختار گورنمنٹ ہو، اپنے امور میں آزاد ہو، وہ برطانیہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ تو اگر ہم اگلے جو پوائنٹ کی بات کریں وہ تھا گوپال کرشن گوکھلے۔ یہ ایک کانگریس کے رہنما تھے۔ انہوں نے اپنے موت سے چند روز قبل انہوں نے کہا تھا کہ جو ہندوستان میں ہے جو صوبائی خود مختاری یہاں پر دی جائے۔ انہوں نے اپنے موت سے پہلے جی یہ بات کی تھی، اور جنگ عظیم کی وجہ سے پہلے شروع میں جو برطانیہ کی پوزیشن کافی کمزور تھی، تو اس کی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر بھی مختلف طرح کے مظاہرے، پروٹیسٹ اور برطانوی حکومت کے اوپر بورڈ ڈالنے کے لیے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کر دیں، وہ مختلف طرح کے انہوں نے یہاں پر پروٹیسٹ، یہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ اور جتنی دوسری جو یہاں کی ہندوستان کی جماعتیں تھیں انہوں نے شروع کیے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہوم رول لیگ کے بارے میں، جس کے جو آنر تھے وہ مسز بیسنٹ تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو مکمل طور کے اوپر آزاد کر دیا جائے، ہندوستان کو ایک نو آبادیات کا سٹیٹس دیا جائے۔ کافی زیادہ یہ مشہور ہوئی تھی یہ لیگ۔ اور اگلے ہم بات کریں گے امپیریل لیجسلیٹو کونسلز میں کہ 19 ارکان نے کتنے ہیں جی، یہ جو ہندوستان کی جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل تھی، ان کے 19 جو ارکان تھے، سب نے متفقہ طور کے اوپر ایک 19 میمورنڈم انہوں نے پیش کیا تھا کہ میمورنڈم آف 19 کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہماری سب گورنمنٹ کے لیے یہ چیزیں یہاں پر ہندوستان میں لاگو کی جائیں۔ انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا، جس میں ایک سیلف گورنمنٹ کا بھی کنسپٹ شامل تھا، نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ دی جائے، اور جو نمبر 3 جو یہ تھا جو ہندوستانی جو سپاہی ہیں ان کو مراعات جو اسلحہ وغیرہ وہ ہندوستانی جو فوجی ہیں یا وہ ہندوستان کی جو آرمی ہے اس کے مقابلے میں ان کو رائٹس وغیرہ دیے جائیں، اور نو آبادیات کا سٹیٹس کا بھی مطالبہ تھا، اور صوبائی خود مختاری کی اس میں بھی بات کی گئی تھی۔ اگلے ہم بات کریں گے جی لکھنؤ پیکٹ۔ لکھنؤ پیکٹ یہ 1916 عیسوی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان یہ سائن ہوا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کافی امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا۔ یہ لکھنؤ پیکٹ بیسیکلی میمورنڈم آف 19 کے اوپر ہی بیس تھا۔ تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو پہلی دفعہ کانگریس میں یہاں پر مسلمانوں کا یہ مطالبہ مانا تھا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا
رائٹ دیا جائے، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مسلمانوں کا جو بہت بڑا مطالبہ تھا جس سے پہلے کانگریس ڈینائی کر رہی تھی، 1916 عیسوی میں یہ فرسٹ ٹائم کانگریس نے مانا، فرسٹ ٹائم بھی اور لاسٹ ٹائم بھی۔ اس سے پہلے بھی کانگریس نے مسلمانوں کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مطالبہ تھا اس سے پہلے بھی نہیں مانا تھا اور اس کے بعد بھی نہیں مانا، لیکن یہاں پر کچھ مسلمانوں کے ساتھ کچھ صوبوں میں جو ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کو جو تناسب ملنا چاہیے تھا وہاں پر زیادتی ہوئی، جی پنجاب وغیرہ میں، لیکن 1/3 والا یہ فارمولہ تھا، لیکن کچھ صوبوں میں جہاں پر ہندو کی اکثریت تھی وہاں پر مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ پھر اس میں ایک اور بات لکھنؤ پیکٹ میں کی گئی تھی کہ جو سیکٹری اسٹیٹ آف انڈیا ہے، جو میں نے اوپر لکھا جو مونٹیگو جو تھے وہ سیکٹری اسٹیٹ آف انڈیا تھے اور چمسفورڈ اس وقت کون سے تھے، واسرائے۔ تو یہاں پر 1916 عیسوی میں ایک اور مطالبہ کیا گیا تھا جو سیکٹری اسٹیٹ آف انڈیا ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ برطانوی خزانے سے دی جائے، کیونکہ یہ برطانیہ میں بیٹھتا ہے اور برطانیہ کی حکومت کا یہ نمائندہ ہے، تو لہٰذا اس کی تنخواہ ہندوستانی خزانے سے دینا ہندوستان کے ساتھ ناانصافی ہے، لہٰذا جو سیکٹری اسٹیٹ آف انڈیا کی تنخواہ جو ہے وہ برطانیہ کے خزانے سے ادا کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں کچھ اور کافی زیادہ جس میں سیلف گورنمنٹ کی بات بھی کی گئی تھی، صوبائی خود مختاری کی بات بھی کی گئی تھی، تو یہ لکھنؤ پیکٹ تھا جس کی بیس کے اوپر کافی زیادہ جو ریفارمز 1919 کے ایکٹ میں شامل کی گئی۔ اور نمبر 10 کے ہم بات کریں گے کہ ایم اے جناح اور 28 جولائی 1917 عیسوی کو کانگریس اور مسلم لیگ کا ایک جوائنٹ سیشن ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ محمد علی جناح صاحب جو اس وقت کانگریس کے بھی رکن تھے اور مسلم لیگ کے بھی رکن تھے، یعنی یہ بیک وقت دونوں جماعتوں میں اس وقت شامل تھے، تو انہوں نے ایک اپنا ڈیلیبریشن یعنی ایک وفد وہ برطانیہ میں روانہ کیا جس میں محمد علی جناح تھے، تاج بہادر تھے، سپرا صاحب تھے، شاستری اور وزیر خان صاحب، یہ لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ برطانیہ میں گئے اور وہاں انہوں نے برطانوی جو پارلیمنٹ کے جو ممبرز تھے ان سے ملاقاتیں کی، اس کے علاوہ جو پبلک میں بھی اویئرنیس دی، یعنی پبلک میں انہوں نے میٹنگز کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیسے جو ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ سیلف گورنمنٹ چاہتے ہیں، کیسے وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کافی زیادہ وہاں پر اپنی ریفارمز کے بارے میں جو میں نے آپ کو یہ 19 میمورنڈم کے بارے میں بتایا، نوبادیات کا سٹیٹس وغیرہ، صوبائی خود مختاری، ہندوستانیوں کو وہاں کے برطانیہ کے برابر حقوق، عدلیہ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان چیزوں کی بات کی اور کافی زیادہ یہ انہوں نے ایک اپنا وہاں پر اثر چھوڑا انہوں نے۔ پھر ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے یہاں پر مجبوراً ایک کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کو نافذ کرنے کا اعلان کیا اور 1917 عیسوی میں برطانیہ میں حکومت چینج ہو جاتی ہے اور جو نئی حکومت ہے وہ اپنا سیکٹری بناتی ہے مونٹیگو کو، اور جو اس وقت واسرائے تھے وہ تھے چمسفورڈ۔ تو بیسیکلی یہ ان دونوں نے مل کر یہ ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ 1919 کی ریفارمز وہ بنی، اس لیے ان کو مونٹیگو چمسفورڈ ریفارمز کہتے ہیں۔ لو جی اب ہم بات کرتے ہیں اگست ڈکلیریشن کی، تو 20/8 سن 2017 یہ 20/8 یہ 1917 عیسوی کو یہ ہوا تھا۔ تو اس میں انہوں نے جو تھے مونٹیگو جو سیکٹری اسٹیٹ آف انڈیا تھے انہوں نے بات کی کہ ہم آہستہ آہستہ یعنی بد تدریج ہم انڈیا میں ایک سیلف گورنمنٹ، ایک ذمہ دار حکومت قائم کریں گے اور آہستہ آہستہ ان کو صوبائی خود مختاری بھی دیں گے اور کچھ جو محکمے آہستہ آہستہ ہم ان کو ٹرانسفر کریں گے۔ جی 10 نومبر 1917 عیسوی کو اسی سلسلے میں انہی ریفارمز کے سلسلے میں مونٹیگو یہ انڈیا آتے ہیں اور مختلف وفود سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جس میں کانگریس کے رہنما بھی ہے، مدن موہن مالویہ بھی شامل ہے، راجہ گوپال سنگھ بھی شامل ہے، گاندھی بھی شامل ہے اور دوسرے محمد علی جناح اور دوسرے کانگریسی رہنما بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن جو اس وقت جو مسلم لیگ کا یعنی مسلم لیگ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیس تھی علی گڑھ یونیورسٹی کے اوپر، اس میں نواب اسحاق خان جو سیکٹری تھے اس وقت وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ان کی ذریعہ صدارت وہ وفد جاتا ہے ملنے کے لیے مونٹیگو سے، لیکن مونٹیگو یہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ایڈریس لکھا ہے اس میں محمد علی برادران کا نام شامل ہے، تو محمد علی برادران سے کافی زیادہ ان کو چڑ تھی، یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو محمد علی برادران کہا جاتا ہے، کیونکہ خلافت موومنٹ اس وقت یہ چلا رہے تھے، یہ عروج کے اوپر تھی اور اس وقت مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے، تو انہوں نے کہا تھا ان کے نام نکال دیں تو ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وفد اس بات میں راضی نہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہ ہو سکی۔
اچھا، پھر پورے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کرنے کے بعد مونٹاگو اور چمسفورڈ ان دونوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا اور مل کر انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی اور اس کو جولائی 1918 عیسوی کو انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا، شائع کیا تھا، جس کو ہم انشاءاللہ ہم اپنے مونٹاگو چمسفورڈ فارمز میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور 1919 میں یہ برطانیہ کی منظوری کے بعد یہ باقاعدہ یہ ایک آئین کی صورت میں، ایک انسٹیٹیوشن کی صورت میں یہاں پر لاگو ہوگی۔ تو اس میں میں آپ کو کچھ مین پوائنٹ بتاتا ہوں۔ یہاں پر انہوں نے رائکی کا جو سسٹم تھا وہ رائج کیا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کے جو ایگزیکیوٹیو کونسل تھی اس میں جو ہندوستانی 3 نمائندے انہوں نے وہاں پہ شامل کیے، اور پھر کو ایک الیکٹوریٹ کا فرسٹ ٹائم وہ سسٹم اس میں شامل کیا گیا، یعنی الیکشن کے ذریعے لوگ وہ نومینیٹ ہو کر آئیں گے، اور وہ نومینیٹڈ بھی لوگ بھی شامل تھے اس میں۔ اس کے علاوہ جو یہ تھا کہ 2 ہاؤسز بنائے گئے، ایک اپر ہاؤس ایک لوور ہاؤسز، اور دونوں ہاؤسز میں جو ارکان کی تعداد کو مختلف رکھا گیا، ان کی ٹرمز کو وہ مختلف رکھا گیا، ایک کے لیے 5 سال رکھی گئی، ایک کے لیے 3 سال رکھی گئی، اور صوبوں میں جو بھی محکمے تھے اس کو 2 سبجیکٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک ٹرانسفر سبجیکٹ تھے، ایک دوسرے سبجیکٹ تھے۔ تو ٹرانسفر سبجیکٹ وہ تھے جو صوبوں کو منتقل کر دیے گئے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کا شیئر کرنا مت بھولیں۔